أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تحسبن، اور گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ کو غافلا بے خبر، عما ان کاموں کے بارے میں یعمل جو کرتے ہیں الظالمون ظالم لوگ، انما بے شک یؤخرہم وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، لیومن اس دن کے لیے، تشخص پتھرا جائیں گی فیہ جس میں، الابصار آنکھیں۔ آیت بینہ کے اندر بہت بڑے سوال کا جواب سمجھایا گیا ہے، اور وہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں شخص اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ فلاں ملک دوسرے ممالک کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا، اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے یا کوئی ملک ظلم کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں۔ جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جو اس وقت کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ایسی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ کو غافل اما اسے یعمل الظالمون، جو لوگ ظلم کر رہے ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو۔ جو زیادتی کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو خرابی کر رہا ہے، جو نقصان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر اللہ کی اس کے اوپر نظر ہے۔ اب فوراً اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ فوراً پکڑنا جو ہی ایک انسان غلطی کرے اسی وقت اللہ تعالیٰ گرفت کر لے، جو ظلم کرے اسی وقت اللہ گرفت کر لے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی سنت مہلت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہستی ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ مہلت کے نتیجے کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ گار اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور رائے حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیے بدر کے میدان کے اندر بھی لوگ مقابلے میں آئے تھے، اور احزاب کے اندر ہی مقابلے میں آئے تھے، احد کے اندر ہی مقابلے میں آئے تھے۔ کتنے ہی تھے پہلے مقابلہ کرتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنی اصلاح کی، توبہ کی، کلمہ پڑھا، اسلام نے ان کے کلمے کو قبول فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان کے کلمے کو قبول فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی تھے کہ غزوہ احد کا معرکہ انہی کی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ انہوں نے بھی جس وقت اپنی اصلاح کی کلمہ پڑھا تو ان کے کلمے کو بھی قبول کیا گیا۔ تو جو آدمی بھی گناہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی سنت فوراً پکڑنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہستی ہے، اللہ رب العالمین رحم کرنے والی ہستی ہے۔ یا یہ مہلت دینا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اصلاح کر لے، یا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ یہ قرار واقعی سزا کا مستحق ہو جائے، اس کو سزا دینے کے اندر کوئی خفا باقی نہ رہے۔ آخر جہنم کی سزا کا مستحق ہونے کے لیے بھی تو کچھ گناہوں کی ضرورت ہے۔ اس کے قدر گناہ ہو جائیں کہ اس کو سزا دینے کے اندر کوئی خفا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو عادل ذات ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بد ہوگا تو عدل یہ ہے کہ اس کو پھر سزا دی جائے۔ ظاہر کچھ گناہ اس کے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ کو غافلاً بے خبر عما اسے یعمل الظالمون، جو ظالم کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایک لحاظ سے تسلی بھی ہے کہ تم حق راستے کے اوپر ہو، دین کے راستے کے اوپر ہو، پھر بھی تمہارے راستے کے اندر لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں اور تمہارے خلاف ظلم کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھو، دل چھوٹا نہ کرو کہ اللہ کی نگاہ میں نہیں، سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ وہ جو ظلم کر دیں ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اور ان کے مقابلے میں جو تم صبر کر رہے ہو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں
اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو ایک انسان جو نیکیاں کر رہا ہے اور دنیا کے اندر پھر بھی اس کو اگر پھل نہیں مل رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات اچھائیوں کے اچھے بدلے دیتا ہے، اور پھر جو انسان اچھا کر رہا ہے پھر بھی لوگ برا کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، پھر بھی دنیا کے اندر بظاہر اس کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے بدلے کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور جس وقت وہاں پر چلے جائیں گے تو پھر کون سی نعمتیں تیار کی ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، ظالم جو کچھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان زیادتیوں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، انما ان کو فوراً نہیں پکڑتا تو انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، کہ جس کے اندر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ دنیا کے اندر اگر سزا سے بچ گئے تو آخرت کے اندر مواخذہ ضرور ہوگا۔ مواخذے کے لیے، پکڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن مقرر کر رکھا ہے، اور مکمل اچھا بدلہ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ڈیل دے رہا ہے کہ جس دن کے اندر آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس وقت انسان کے اوپر ہیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ مُعْطِعِينَ مُقْنِعِهِ، یہ چلے آ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، ان کی آنکھیں ان کی طرف نہیں پھر سکیں گی، بس ہیبت اور روب کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایک طرف دیکھتے رہ جائیں گے، نظریں بھی ان کی طرف نہیں پھریں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، اڑے چلے جا رہے ہوں گے، گلوں کو آ رہے ہوں گے، اور مارے ہیبت کے ان کو کوئی ہوش اور حواس نہیں ہوگا، عقل و شعور سے خالی ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان جس وقت بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ دل اڑا چلا جا رہا ہے، گلے کے اندر آ رہا ہے، حتیٰ کہ پریشانی کی وجہ سے ایک لقمہ بھی کھانا چاہے تو گلے سے اترتا نہیں ہے۔ تو یہ جو آخرت کا دن ہے، یہ ہیبت کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، دکھوں کا دن ہے، غموں کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے نہ پکڑا تو پکڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن کو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کے اندر بھی سزاؤں سے بچ سکیں اور آخرت کے اندر بھی ہیبت ناک دن کی سزاؤں سے ہم بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھائیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، اور مکمل اچھا بدلہ دینے کی اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان نہ کرو اللہ تعالیٰ کو غافلاً بے خبر، اما ان کاموں کے بارے میں یہ عمل جو کر رہے ہیں الظالمون، ظالم لوگ، انما بے شک، یؤخرہم، وہ ان کو ڈیل دے رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے تشخص، پتھرا جائیں گے، فی جسم الابصار، آنکھیں، مُعْطِعِينَ، یہ چلے آ رہے ہوں گے، مُقْنِعِي، اٹھائے ہوئے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم، نہیں پھریں گی ان کی طرف، طرفہم، ان کی آنکھیں، وافئدتہم، اور ان کے دل، ہوا، اڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔